السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 54 خالص دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستان اور چین نے امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج شام اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت خود پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مادر وطن کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب کا 45 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر نے ویٹیکن سٹی میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان نے آج غزہ کے عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی 15ویں کھیپ بھیجی۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپت ونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ 2 کروڑ سکھ پاکستان کے عوام کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو جان لیوا تشدد اور محرومی کا مسلسل سامنا ہے۔ اور لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان میں چوکسی اور مہارت سے ایک کارروائی میں 54 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خوارج کے ایک بڑے گروپ کی نقل و حرکت دیکھی جو پاکستان اور افغانستان سرحد کے راستے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ فوجیوں نے مؤثر کارروائی میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا کر تمام خوارج کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خوارج سے بڑی تعداد میں ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، مستعدی اور چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک ہی کارروائی میں مارے گئے خوارج کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ خفیہ اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوارج کا یہ گروپ خاص طور پر اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر دراندازی کی کوششیں کر رہا تھا، جس کا مقصد پاکستان میں بڑے بڑے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے دہشت گردی کرنا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے افغانستان سے فتنہ الخوارج دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بر وقت روکا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی ناکام بنانا بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنے عزم میں غیر متزلزل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیاب کارروائیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے علاقائی امن و استحکام کے قیام، باہمی احترام اور مفاہمت کو فروغ دینے اور یک طرفہ اقدامات اور تسلط پسندانہ پالیسیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے چین کے وزیر خارجہ وانگ چی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران انہیں موجودہ علاقائی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے خطے اور پوری دنیا میں امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے اپنے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر سطح پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
نائب وزیر اعظم نے واشگاف الفاظ میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اور پاکستان کے خلاف اس کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ چین کے مستقل اور غیر متزلزل حمایت کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان اور چین کی مضبوط دوستی اور دفاعی شعبے میں تعاون پر مبنی شراکت داری کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت خود پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے اور پہلگام جیسے واقعے کا بہانہ بنا کر منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے میں بھارتی سہولت کاری کے ثبوت ملے ہیں۔ India is involved in state-sponsored terrorism. Had we not apprehended Kulbhushan Yadav, who was a commissioned officer of the Indian Navy and was involved in espionage in Pakistan and was found to have been involved in terrorist activities and harboring and supporting terrorists and acts of terror, I would not have been making this argument today. This Pahalgam episode to me seems like a distraction because we were gaining a lot of success in our western regions against these terrorists. The Indian state-sponsored terrorism, we have credible evidence of India's involvement in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in harboring, funding these terrorists, in supporting these terrorists. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی دھمکیوں اور غیر قانونی اقدامات کا بھرپور جواب دیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارت نے علاج کی غرض سے جانے والے پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا اور مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور اس جنگ میں ہمارے 90,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جبکہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی مفادات کے تحفظ اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مادر وطن کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے آج شام لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پہلگام واقعے کے بعد عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے شروع کیے گئے منفی پروپیگنڈے کے بارے میں آگاہ کرتا رہے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے ضلع شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کو بھی سراہا۔ 25, 26 اور 26, 27 کی درمیانی رات کو ایک بڑا خوارج کا لشکر جو تھا وہ حسن خیل نارتھ وزیرستان میں وہاں سے پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ان کو بالکل ٹریپ کر کے آگے آنے دیا تاکہ وہ پورے کے پورے جتنا لشکر ہے وہ اندر آئیں اور وہ بھاگ نہ سکیں۔ جب وہ پوری طرح ہمیں مکمل ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے، تو 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دراندازی کی کسی بھی کوشش کا اسی انداز میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بھارت کو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ خبروں کے ایک نجی چینل سے گفتگو میں خواجہ آصف نے خبردار کیا کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم سے علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرات پیدا ہوں گے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اس معاملے کی جانب دنیا کی توجہ دلائی گئی ہے جو اس کی تحقیقات کر سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستانی قوم اور اس کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور اس اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی گمراہ کن پروپیگنڈا مہم کا مؤثر طور پر جواب دینے اور حقائق منظر عام پر لانے پر پاکستانی ذرائع ابلاغ کو بھی سراہا۔ ایک اور سوال پر وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھارتی پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے پر پاکستانی ذرائع ابلاغ کے سرگرم کردار کی تعریف کی ہے۔ طلال چودھری نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے بھارتی بیانیے کو کامیابی سے رد کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی کی فسطائی حکومت کے تحت مسلمانوں کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے اور 2 قومی نظریہ ایک ناقابل تردید حقیقت بن گیا ہے۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ مودی نے پاکستان کا پانی روکنے کا جواز گھڑنے کے لیے پہلگام کا ڈرامہ رچایا تھا، لیکن وہ یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب کا 45 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آمد پر وزارت مذہبی امور کے حکام نے وفد کا استقبال کیا۔
وزارت مذہبی امور کے مطابق روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت پاکستان سے 50,500 عازمین حج پروازوں کے ذریعے سعودی عرب جائیں گے۔ عازمین حج کے لیے اسلام آباد اور کراچی کے ہوائی اڈوں پر کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے، جبکہ عازمین حج کی امیگریشن کا عمل سعودی عرب کے بجائے پاکستان میں ہی مکمل کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے ویٹیکن سٹی میں سابق امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ چودھری صالح حسین نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر بات چیت کی۔ ملاقات میں انہوں نے افرادی قوت اور ان کے ہنر کا معیار بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی تاجروں اور کاروباری حضرات کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ اڑان ویژن میں صاف اور پائیدار توانائی کے ذرائع کے فروغ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ لاہور کے قریب مانگا منڈی میں سوزوکی کمپنی کے مجوزہ بایو گیس پلانٹ کے مقام کے دورے کے دوران انہوں نے اس اقدام کو صاف توانائی کے مستقبل کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے مہنگے درآمدی ایندھن پر ملکی انحصار کم کرنے کے لیے بایو گیس کی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اسے پاکستان کا مستقبل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بایو گیس منصوبے سے مقامی کاشتکاروں کو اہم معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہارون خان نے یقین دلایا کہ حکومت سبز توانائی حل کی جانب منتقلی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرے گی۔ پاکستان ریلوے نے اپنے مختلف ڈویژنوں میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کر کے 168 ایکڑ سے زیادہ اراضی واگزار کرا لی ہے۔ پاکستان ریلوے نے سرکاری اراضی پر تمام غیر قانونی قبضے ختم کرانے کے لیے کارروائیاں بھی تیز کر دی ہیں۔ واگزار کرائے گئے املاک میں کمرشل، رہائشی اور زرعی اراضی شامل ہے۔ پاکستان میں کرغزستان کے سفیر آواز بیگ عطا خانوف نے پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ کرغزستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے مستفید ہوں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور کرغزستان کا علاقائی تجارتی روابط میں نمایاں کردار ہے۔ کرغزستان پاکستان کو اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں یورو اقتصادی زون میں شامل کر سکتا ہے، جس سے پاکستان کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کو ڈیجیٹل جدت کا مرکز بنانے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں پنجاب حکومت کی ڈیجیٹل ترقی کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن تجارت کے شعبے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ملاقات کے دوران جدید تجارت کے طریقوں میں حائل رکاوٹیں زیر بحث آئیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس صوبوں کے درمیان پانی کے دیرینہ تنازع کے تصفیے کی جانب اہم قدم ہے۔ انہوں نے لاہور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں صوبوں میں جہاں پہلے ہی حساس صورتحال ہے، ہمیں چاہیے کہ سندھ میں صورتحال مزید خراب نہ ہونے دیں۔ گورنر نے کہا کہ جنوبی خیبر پختونخوا اور ضم شدہ قبائلی اضلاع کو بدستور امن و امان کی تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے ان علاقوں میں استحکام اور ترقی کی بحالی کے لیے فوری توجہ اور مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پر مبنی تعاون کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی قائمہ کمیٹی اور ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے فلسطینی طلباء کو 40 وظائف دینے کے بارے میں آج مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمت کی اس یادداشت پر OIC کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل ڈاکٹر محمد اقبال چودھری اور ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈی مجدد الرحمان نے دستخط کیے۔ اس اشتراکی عمل کے تحت ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فلسطینی طلباء کو آن لائن اور آن کیمپس تدریسی طریقوں کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے فلسطین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 15ویں کھیپ بھجوا دی ہے، جو غزہ کے عوام کے لیے قوم کی غیر متزلزل حمایت کا مظہر ہے۔ یہ کھیپ، جس میں 20 ٹن ادویات، 5 ٹن حفظان صحت کی کٹس اور 15 ٹن خیمے شامل ہیں، پاکستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوششوں کا حصہ ہے۔ امدادی کھیپ کو کراچی سے چارٹر پرواز کے ذریعے اردن کے دارالحکومت عمان بھجوایا گیا۔ اس کھیپ سے پاکستان فلسطین کے لیے اب تک 1518 ٹن امدادی اشیاء بھجوا چکا ہے۔
अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज़तर बनाने, इसकी मुस्तहकम तरवीज और मालियाती मरकजियत के बगैर मरबूत हैसियत के लिए आमादगी की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। आमादगी की दस्तावेज़ पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के इजलास में दस्तखत किए। आमादगी की दस्तावेज़ पर दस्तखतों के बारे में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान और टेक्नोलॉजी का शोबा हमारे लिए सबसे बड़े असासे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शराकतदारियों के ज़रिए हुकूमत सरमायाकारी, जिद्दत पसंदी और ब्लॉकचेन मईशत में आलमी क़यादत के लिए सरमायाकारी के नए मौक़े फराहम करेगी। पाकिस्तान क्रिप्टो निज़ाम इख्तियार करने वाले दुनिया के सरकर्दा ममालिक में शामिल है। मुल्क में सालाना तकरीबन 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो लेन देन हो रही है, जबकि मुल्क में तकरीबन 2.5 करोड़ फ़ाल क्रिप्टो सारिफीन मौजूद हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान तहरीक के लीडर गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के अवाम के साथ एक पुख्ता दीवार की मानद साबित कदमी से खड़े हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि वो भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए पंजाब से गुजरने नहीं देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर ज़्यादती सबके सामने है। गरपतवंत सिंह ने आहद किया कि वो मोदी, अजीत डोवल, अमित शाह और जयशंकर को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पहलगाम में भारत ने सियासी मफादात हासिल करने के लिए अपने ही हिंदुओं को हलाक किया। पहलगाम में झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का एक और घिनौना मंसूबा सामने आया है, जिसके तहत लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। ज़राए का कहना है कि भारतीय खुफिया इदारे ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के लिए 300 से 400 शरपसंद इकट्ठे किए थे। 4 नकाबपोश शरपसंदों ने हाई कमीशन पर मौजूद पाकिस्तानी परचम उतारने की भी कोशिश की, जिन्हें बादअज़ां गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहदेदारों ने कौमी परचम की पूरे जोश व जज्बे से हिफाजत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ मोदी हुकूमत के जारी ज़ालिमाना हरबों की शदीद मज़म्मत की है। श्रीनगर में जारी एक बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने कश्मीरियों की गिरफ्तारियों और घरों को मिसमार करने की हालिया कार्रवाइयों को उनको भारत का गासिबाना कब्जा तस्लीम करने की मोदी हुकूमत की नाकाम कोशिश करार दिया। उन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने के कश्मीरियों के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो भारत के ज़ालिमाना इक़दामात का फ़ौरी नोटिस लें और तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने खबरदार किया कि तनाज़े कश्मीर के हल में मज़ीद ताख़ीर आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है, क्योंकि ख़ित्ते पर मुसलसल जौहरी जंग के बादल मंडला रहे हैं। उधर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया और मज़ीद घरों को मिसमार कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज और दीगर फोर्सेज के एहलकारों ने श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, शुपियां, कुलगाम और पुलवामा समेत मुख्तलिफ अजला में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर भर में गुज़िश्ता चंद दिनों में 2000 से ज़ायद कश्मीरियों, ख़ास तौर पर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर धमाके के असरात से निपटने के लिए ईरान को मदद की पेशकश की है। धमाके में जो गालिबन कीमियाई मादे की वजह से हुआ, हलाकतों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। इजरायली फ़ौज ने महसूर गज़ा में जारी हमलों में 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइल ने तकरीबन 60 रोज़ से खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत तमाम इमदाद के गज़ा में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि गज़ा का इसराइली मुहासरा ख़त्म किया जाना चाहिए। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में आलमी इदारे ने कहा कि गज़ा के अवाम को हलाकत खेज़ तशद्दुद और महरूमी का सामना है। गज़ा में 23 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अब ज़्यादातर डब्बा बंद सब्जियों, चावल, पास्ता और दालों पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से हुसैन अल शेख को फ़लस्तीन की तंजीम आज़ादी का पहला नायब सदर मुकर्रर करने का खैर मक़दम किया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि इन इस्लाहाती इक़दामात से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ा हुकूक़ के हुसूल की खातिर फ़लस्तीनियों की सियासी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी।
ان کوششوں میں 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے حق کی خود ارادیت کا حصول شامل ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ کینیڈا کے شہر وینکوور کی ایک پرہجوم سڑک پر ایک شخص نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی جس سے 9 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلپائنی کمیونٹی کا ایک فیسٹیول جاری تھا۔ مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چین کی کابینہ نے آج مشرقی صوبے زینگ جونگ میں ایٹمی بجلی گھر سانمن کے تیسرے مرحلے کی منصوبے کی منظوری دی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق چینی وزیراعظم لی کیانگ نے ملک کے طبی آلات و ادویات کی فراہمی، پالیسی اور نظام میں بہتری کے لیے چینی میڈیکل سیکورٹی کے قانونی مسودے کی منظوری بھی دی۔ اور ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی پروگرام میں ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ لاہور میں 10ویں پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3.5 اوورز میں 38 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پنجاب کے امور نوجوان اور کھیلوں کے وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا ہے کہ پنجاب کا کھیلوں کا محکمہ صوبوں کے درمیان کھیلوں کی یکجہتی کو فروغ دے گا اور اس حوالے سے ایک مشترکہ اسپورٹس کیلنڈر تیار کیا جائے گا۔ لاہور میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کھلاڑی میچ کھیلنے کے لیے لاہور آئیں گے اور جواب میں پنجاب کے کھلاڑی دوسرے صوبوں میں میچ کھیلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کی نوجوان نسل میں کھیلوں کو فروغ دینا ہمارا اولین مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ٹورنامنٹ جیتنے والے کھلاڑیوں کو انعامات دینے کے لیے ایک مشترکہ پالیسی وضع کی جانی چاہیے۔ HPL پاکستان سپر لیگ سیزن میں اسپنر ابرار احمد مسلسل دوسری مرتبہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اپنے سفر سے متعلق PCB ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے ابرار احمد نے کہا کہ 2017 میں HBL PSL سیزن 2 میں وہ کراچی کنگز کا حصہ تھے۔ انہوں نے انڈر 19 ریجنل کرکٹ بھی کھیلی۔ دسمبر 2022 میں اپنے ٹیسٹ کیریئر کے آغاز کے بعد ایک وائٹ بال کھلاڑی کے طور پر ابھرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہوم سیریز میں ستمبر 2022 میں پاکستان کے قومی T20 اسکواڈ کا حصہ تھے لیکن وہ میچ نہ کھیل سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے دوبارہ اشتہار دیا ہے۔ PCB نے اپنی ویب سائٹ پر ہائی پرفارمنس سینٹرز کے ڈائریکٹر کے عہدے کا بھی اشتہار دیا ہے۔ رواں سال فروری مارچ میں ہونے والے ICC چیمپئنز ٹرافی کے بعد گزشتہ عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ محسن نقوی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے قومی ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مختلف تجربات کیے ہیں۔ ڈھاکہ میں 38واں بنگلہ دیش امیچور گولف چیمپئن شپ اور انفرادی اعزازات پاکستان کی خواتین گولفر نے جیت لیے ہیں۔ مردوں کی انفرادی کیٹیگری میں پاکستان کے نعمان الیاس دوسرے نمبر پر رہے۔ آج لندن میں میراتھن 2025 میں پاکستان اور پاکستانی نژاد 30 رنرز نے حصہ لیا۔ دنیا کی سب سے بڑی میراتھن میں 50,000 سے زائد افراد شریک ہیں۔ میراتھن میں امریکہ، برطانیہ متحدہ عرب امارات، ناروے اور سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں کے ایتھلیٹس شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اس وقت خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے کہا ہے کہ چین میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش 9ویں سلک روڈ انٹرنیشنل ایکسپو میں شرکت کے لیے منگل تک درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ TDAP کے مطابق نمائش چین میں 21 مئی سے 25 مئی تک جاری رہے گی، جس میں فیبرکس، لیدر ہوم ٹیکسٹائل، زراعت، چاول، ڈیری، بیف، پیٹروکیمیکل، اپرل، آلات جراحی، آٹو پارٹس اور EV سے وابستہ افراد، ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے۔ اسلام آباد میں جاری پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آج آخری دن ہے، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان کا فرنیچر سیکٹر بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس صنعت کی ترقی نہ صرف معیشت کو فروغ دے گی بلکہ مقامی تیار کنندگان کو عالمی معیار تک پہنچنے کی ترغیب بھی دے گی۔ ایکسپو میں جدید روایتی فرنیچر، ہوم ڈیکور اور ہاتھ سے بنی دستکاریاں شامل ہیں۔ مساج چیئرز اور لگژری فرنیچر نے خاص طور پر شرکاء کی توجہ حاصل کی۔ یہ ایونٹ ڈائمنڈ سپریم فوم اور ڈولچے ویٹا کی اسپانسرشپ میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری اور مقامی ہنر کو عالمی سطح پر متعارف کرانا ہے۔
اور جنوبی افریقہ کے لیے نامزد ہائی کمشنر ملک محمد فاروق نے کہا ہے کہ پاکستانی کاروباری افراد کے لیے جنوبی افریقہ کی مارکیٹ میں بہت مواقع ہیں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے دوران ICCI کے صدر ناصر محمود قریشی اور دیگر عہدیداران کے ساتھ ملاقات میں نامزد ہائی کمشنر نے دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ICCI کی فعال کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ مضبوط دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جنوبی افریقہ کی کاروباری برادری کے ساتھ فعال طور پر مشغول رہیں گے. انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان کاروباری اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کاروباری وفود کے تبادلوں میں سہولت فراہم کرنے اور بزنس ٹو بزنس اور پرسن ٹو پرسن میٹنگز کے انعقاد کے لیے ICCI کے عزم کا بھی اظہار کیا. یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے خبریں. چین کے قونصل خانے اور چائنا نیشنل فلم ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ چینی فلم میلہ آج لاہور میں ختم ہوا. مختلف فلمیں میلے کا حصہ تھیں جن کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پاکستانی فلم سازوں میں چینی تہذیب کو بہتر سمجھنے میں یہ اقدام اہم ہے. انہوں نے کہا کہ میلہ دونوں ہمسایہ ملکوں کی جانب سے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے. گلگت بلتستان کے وزیر مواصلات سید امجد علی زیدی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان حکومت خطے میں ادبی سرگرمیوں کے فروغ میں تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے. اسکردو میں بزم علم و فن کی زیر اہتمام شاعری میلے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر دانشور اور ناقد ڈاکٹر تقی عابدی نے کہا کہ ہماری ادب ہی زبان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اس موقع پر اقبال اکادمی کے ڈائریکٹر عبدالرؤوف رفیقی نے گلگت بلتستان کی معیاری شاعری اور شعراء کے تخیلات کی تعریف کی. پاکستان میں تعینات تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف طیور نے کہا ہے کہ نوروز تاجکستان اور دوسرے علاقائی ملکوں میں اتحاد، محبت اور خوشی کی علامت ہے. آج تاجکستان سفارت خانے میں فنون و ثقافت کی نمائش کی تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوروز میلے کے رنگ خطے سمیت تمام ملکوں میں مختلف ہیں اور تاجک قوم بھی اس تاریخی میلے کو منفرد انداز میں مناتی ہے. فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی اور اب بڑھتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب. یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی مگر حقیقتاً ایک عام بادل کا وزن لاکھوں کلو گرام ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق ایک عام کمولس بادل جو آسمان پر سفید، گول اور پھولا ہوا نظر آتا ہے اس کا وزن تقریباً 5 لاکھ کلو گرام ہو سکتا ہے اور یہ تقریباً 100 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے. اتنا وزن ہونے کے باوجود بادل زمین پر اس لیے نہیں گرتے کیونکہ ان میں موجود پانی بہت ہی باریک قطرے یا بھاپ کی صورت میں ہوتا ہے. اور اگر کسی بڑے طوفانی بادل کی بات کی جائے جو آندھی، بارش، بجلی یا طوفان لاتا ہے تو اس کے سامنے اس بادل کا وزن بھی کچھ معنی نہیں رکھتا کیونکہ طوفانی بادل کا وزن 10 کروڑ کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور ٹیکنالوجی کمپنی اوپن AI اپنے ڈیپ ریسرچ فیچر تک سب کے رسائی کو بڑھانے کے لیے ایک نیا لائٹ ورژن متعارف کروانے جا رہی ہے. اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے. موسم کے تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مطلع مکمل صاف ہے اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ، سیبی، خیرپور، پٹیدن، سکرن 47 ڈگری سینٹی گریڈ، روڑی، جیکب آباد، تربت اور دادو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ دوسرے بڑے شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل یہ ہے: اسلام آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 36، پشاور 40، کوئٹہ 35، مظفر آباد 36، گلگت 32، اسکردو 23، سری نگر 26، جموں 40، لیہ 14، پلوامہ 26، اننت ناگ 27، شوپیاں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں موسم گرم اور خشک ہے جبکہ وسطی جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان. اور آج سے 30 اپریل کے دوران ملک کے جنوبی علاقوں، سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دن کے درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ملک کے بلائی علاقوں، وسطی اور بلائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم،
مدیر فورن ڈیسک ملاحت سولت. نیوز پروڈیوسر خالد محمود. مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ. نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk. اس کے علاوہ آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں. خبرنامہ مکمل ہوا. اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.